السلام علیکم، میرا نام ہے فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیصل تنولی ولاگز۔ آج کی اس ویڈیو میں جنگ ستمبر کے آپ کو میں 6 اہم ترین واقعات بتاؤں گا جس جنگ میں ہم نے بھارت کو شکست دی تھی، اور کیا پہلا واقعہ پیش آیا تو 1965 کا پہلا فائر اور پہلا شہید۔ مصنف ہیں ایک ایم آر شاہد جو اپنی کتاب شہیدان وطن میں بہت تحقیق کے بعد پاکستانی شہداء کا احوال پیش کرتے ہیں، اور اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ 6 ستمبر کی صبح ٹھیک 3:45 پر ہندوستان کی جانب سے واہگہ پر ایک گولہ آ کر گر گیا تھا، جس کے بعد جسے ہم بھارت کی جانب سے پہلا فائر قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر SJCP پوسٹ پر موجود پلاٹون کمانڈر محمد شیراز چوکنا ہو گئے اور پوسٹ پر بھارت کی جانب سے مزید فائرنگ شروع ہو گئی۔ محمد شیراز نے جوابی فائرنگ کی اور یوں دونوں اطراف سے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا، جو ستمبر کی تاریخ میں جنگ کی ابتدا تھی۔ لڑائی اتنی شدید ہو گئی کہ بھارتی فوجیوں نے قریب آ کر دستی بم بھی پھینکنے شروع کر دیے، کیونکہ یہ حملہ جو تھا وہ بڑا اچانک سا تھا، لیکن پاکستانی سپاہیوں نے اس کی دلانہ مقابلہ کیا۔ جب پاکستانی دستی بموں کی ضرورت پڑتی تو سپاہی رینگ کر اپنے کمک کی طرف جاتے تھے اور رینگ کر موجود سپاہیوں کو بم تھماتے تھے۔ اسی اثنا میں محمد شیراز دشمن کی گولیوں سے شہید ہو کر جنگ ستمبر کے پہلے شہید کا اعزاز حاصل کر گئے ہیں۔ دوسرے اہم واقعے کی طرف بڑھتے ہیں تو ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ۔ اگرچہ جنگ عظیم دوم میں کئی ممالک کے لاتعداد ٹینک استعمال ہوئے تھے، لیکن 1965 کی جنگ میں بہت کم دنوں میں لگ بھگ 600 ٹینکوں نے حصہ لیا تھا، جس میں بھارت کے سینچورین ٹینک بھی شامل تھے۔ اور یوں ویسے کہا جاتا ہے بھارت کے پاس بڑا اسلحہ تھا، اور ان ٹینکوں کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان کے عظیم سپاہیوں نے مادر وطن کی حفاظت کے لیے اپنے سینوں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر انہیں تباہ کر کے ناکارہ بنا دیا، ناکام بنا دیا۔ بھارت میں ایک چامڈا کا مقام ہے جہاں اب بھی ٹینکوں کے قبرستان کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ پاکستانی سپاہیوں نے بھارتی صفوں میں گھس کر ان کی سفلی تدابیر کو ناکام بنا دیا تھا۔ دوسری جانب میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نے اسی طرح کے معرکے میں شجاعت اور عظیم کی نئی داستان رقم کی تھی۔ نشان حیدر کا اعزاز پانے والے واحد شہید میجر عزیز بھٹی۔ تیسرا اہم واقعہ جنگ ستمبر کا۔ میجر عزیز بھٹی اپنے جان نثاروں کے ساتھ BRB نہر کے پاس ڈٹے تھے، جس پر بھارتی افواج قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ 7 ستمبر کو بھارت نے پوری طاقت کے ساتھ اس پر حملہ کیا، اور میجر عزیز بھٹی اور میجر شفقت بلوچ نے صرف 110 سپاہیوں کی مدد سے بھارت کی پوری بریگیڈ کو 10 گھنٹوں تک روک کر رکھا اور دن رات مورچے پر ڈٹے رہے۔ یہ اعصاب شکن معرکہ جب 12 ستمبر کو 5ویں روز میں داخل ہوا تو اس وقت تک میجر عزیز بھٹی بھارت کے 6 حملے روک چکے تھے۔ آگے جانے والے پاکستانی سپاہی اور ٹینک ایک مقام پر پھنس گئے تھے جنہیں واپس لانا ضروری تھا۔ اس پر انہوں نے اپنی فوج کو منظم کر کے کئی اطراف سے حملہ کیا اور پاکستانی فوجی گاڑیوں اور سپاہیوں کو واپس لانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اندھا دھند گولہ باری اور فائرنگ کے دوران ایک شیل نے ان کے کندھے کو شدید زخمی کر دیا اور وہ صرف 42 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کر گئے۔ جنگ ستمبر کا تیسرا اہم واقعہ یونس حسن خان شہید کا۔ 1965 کے ایک اور ہیرو یونس حسن خان شہید کا نام سنہرے حروفوں سے زندہ رہے گا۔ انہوں نے پٹھان کوٹ بھارت کے فضائی اڈے پر حملہ کیا اور اپنی مہارت سے بھارتی فضائیہ کے 15 طیارے تباہ کر دیے، جن میں بھارت کے بڑے نامی گرامی طیارے تھے۔ بعض ذرائع کے مطابق وہ جب بھارتی حدود میں داخل ہوئے تو ان کے طیارے پر بھارتی طیاروں کی جانب سے فائرنگ ہوئی اور طیارے کو نقصان پہنچا، لیکن کچھ حوالہ جات کہتے ہیں کہ انہوں نے بھارتی علاقے پٹھان کوٹ کے پاس فضائی اڈے پر موجود پاکستانی حملے کے لیے کھڑے طیاروں سے اپنا طیارہ ٹکرا دیا، جس میں بھارت کے 15 طیارے جل کر راکھ ہو گئے اور دشمن کو ایسا نقصان پہنچا کہ وہ پھر دوبارہ نہ کھڑا ہو پایا۔ چوتھا واقعہ سینے پر گولی کھانے کا حذف۔
یہ واقعہ بھی بڑا زبردست ہے۔ 1965 کی ولولہ انگیز جنگ میں زخمی فوجیوں کے علاج پر مامور بریگیڈیئر ریٹائرڈ نصرت جہاں سلیم نے ISPR کے شمارے میں لکھا ہے کہ جنگ کے دوسرے روز ایک لمبا ترنگا فوجی اسٹریچر پر لایا گیا، جو اپنے بھاری آواز میں بڑبڑا رہا تھا کہ اس نے ماں سے سینے پر گولی کھانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن خود ڈاکٹر یہ جاننے سے قاصر تھا کہ اسے گولی کہاں لگی ہے۔ اس کی سانس اکھڑ رہی تھی اور بلڈ پریشر گرتا جا رہا تھا۔ جب ٹانگ کا زخم کھولا گیا تو وہاں سے گولی کا ایک سوراخ جلد کو چیرتا ہوا پیٹ کی جانب جاتا معلوم ہوا۔ پھر یکا یک معلوم ہوا کہ گولی اس کی خواہش کے مطابق عین اس کے سینے پر لگی ہے۔ اس تصدیق کے بعد اس فوجی نے آخری سانس لیا اور شہید ہو گیا۔ نصرت جہاں کے مطابق جب خون کے احتیاط کی اپیل کی گئی تو ایک شہر امڈ آیا اور سب کی خواہش تھی کہ فوجیوں کو اسی کا خون لگایا جائے۔ خون کی اشد ضرورت تھی کیونکہ گہرے زخم اہم رگوں کو مجروح کر رہے تھے اور زخمیوں کی لگاتار آمد سے اسپتال کا پورا فرش لہو کی سرخ چادر میں چھپ گیا تھا۔ ان کے مطابق زخموں سے چور ہو کر شہید ہونے والے اکثر فوج آخری دم تک پرسکون رہے۔ وہ اللہ سے مدد مانگتے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے تھے۔ آخری اہم واقعہ، جنگی قیدی کا علاج۔ ایک پاکستانی میجر کو محاذ پر ایک بھارتی فوجی ملا جو شدید زخمی تھا اور اسے اپنے سپاہی بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے کیونکہ بھارت کی فطرت میں تھا۔ وہ کئی روز سے ایک پل کے نیچے زخمی پڑا تھا کہ اسے ایک پاکستانی میجر نے اٹھایا، پانی پلایا اور وعدہ کیا کہ ابھی تو وہ ایک بڑے مشن پر جا رہا ہے، لیکن واپس آ کر ضرور علاج کی غرض سے اسے ملٹری اسپتال CMH لے کر جایا جائے گا، اور یہ وعدہ پورا ہوا۔ یہ زخمی بھارتی سپاہی لاہور لایا گیا اور کئی ماہ علاج کے بعد صحت یاب ہوا، کیونکہ زخم علاج نہ ہونے کی وجہ سے ایک ناسور بن چکا تھا۔ تو یہ تھے جناب 6 ستمبر یعنی جنگ ستمبر کے 6 اہم واقعات جو اب تک پہنچائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔